خوش آمدید. میرا نام پاسٹر جیف ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ آج کی نشریات میں شامل ہوئے. یقیناً جب ہم آج کے پیغام کو سنیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی. لہٰذا تیار رہیں اور جو کچھ خدا کے پاس ہمارے لیے ہے اس سے حاصل کریں. تو آئیے بائبل میں سے یہ حوالہ دیکھتے ہیں. مرکز 11واں باب 22ویں سے 24ویں آیت تک. اس آیت میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ہمیں دعا کے بارے میں بھی سکھاتی ہے. مرکز 11ویں باب کی 22ویں سے 24ویں آیت. یہ وہ 5 کنجیاں ہیں جن میں دعا کا جواب حاصل کرنے کی طاقت ہے. تو یسوع نے جواب دیا اور ان سے کہا کہ خدا پر بھروسہ کرو. اب دیکھیں کہ حکومت پر نہیں اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں پر، نہ ہی مال و اسباب پر اور نہ ہی کسی ڈاکٹر پر بھروسہ کرنا ہے، بلکہ لکھا ہے خدا پر بھروسہ کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، وہ چیز جو آپ کے اور خدا کے اس وعدے کے درمیان ہے جو خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے. جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو یہاں پر لکھا ہے اس کے لیے وہی ہوگا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور تم کو مل جائے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے جوابات پانے کے لیے کیسے دعا کریں. وہ اصول جو میں نے سیکھے ہیں، ایسی چیزیں جو آپ کو زیادہ مؤثر دعا کرنے میں مدد دیں گی اور آپ وہ جوابات وصول کریں گے جن کی آپ کو تلاش ہے. دیکھیں، ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو کوہ ہمالیہ پر واقع ہے. سب سے پہلے اس چوٹی کو سر کرنے والے سر ایڈمنڈ ہلری اور ٹینسنگ نوئے تھے. 19 مئی 1953 میں اس پہاڑ کو سر کیا. کہا جاتا ہے اس پہاڑ پر جانا سب سے مشکل کام ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہلاک ہوئے. یہ چوٹی 2935 فٹ پر کھڑی ہے اور میں آپ کو ایک اور حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ چوٹی پر 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں سطح سمندر سے 1/3 آکسیجن کے ساتھ چلتی ہیں. چونکہ لوگ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ رہے ہیں اور وہ اعداد و شمار ریکارڈ کرتے ہیں، صرف 1 سال ہے جب کوئی یہاں پر ہلاک نہیں ہوا تھا اور ماؤنٹ ایورسٹ پر لوگ چڑھ رہے تھے، اور یہ 1977 کی بات ہے جب کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا. سینکڑوں لوگوں نے اس چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی، سینکڑوں افراد نے اس چڑھائی پر چڑھنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہاڑی پر سفر میں گامزن 200 افراد ہلاک ہوئے. وہ اس عمل میں ہلاک ہوئے، انہیں وہیں پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ بہت مشکل تھا کہ انہیں صحیح طریقے سے نیچے لا کر دفنایا جائے. یہ جاننے کے لیے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کہاں پڑے ہیں. حالات کتنے ہی غدار کیوں نہ ہوں، چند ہی لوگ انہیں پورا کر پاتے ہیں. ہمارے لیے پہاڑ ہماری زندگی میں ان ناممکنات کی نمائندگی کر سکتے ہیں. وہ چیزیں راستے میں کھڑی ہیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا ہمیں اپنی زندگی میں کہاں جانا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے درست ہے. آمین. وہ چیزیں جو ہماری دعاؤں کے جوابات کی راہ میں حائل ہیں، جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا پہاڑ ہے جو آپ کی زندگی کی راہ میں اس وقت کھڑا ہے؟ کیا امکان ہے جن کا آپ ابھی سامنا کر رہے ہیں؟ وہ کون سا پہاڑ ہے جو آپ کی تقدیر اور خدا کے مقصد کے درمیان رکاوٹ کا باعث بن کر کھڑا ہوا ہے؟ کیا یہ بیماری ہے؟ شاید یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے. یہ آپ کی مالی صورتحال ہو سکتی ہے جس سے آپ نمٹ رہے ہیں. یہ صرف قرض کے پہاڑ یا کسی قسم کی
غیر یقینی صورتحال کی طرح لگتا ہے جسے آپ محسوس کرتے ہیں. شاید آپ کے کام میں کچھ عدم استحکام ہو. آپ نہیں جانتے کہ اگلا قدم کیا ہے. شاید یہ ٹوٹی ہوئی شادی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام کرے لیکن آپ دوسرے لوگوں کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے رشتے میں معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. شاید یہ خوف ہے جو آپ کو پیچھے رکھتا ہے. یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں. شاید آج وہ پہاڑ لوگوں کے لیے آپ کی تلخی ہے. وہ تلخی آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. اور اس میں معاف نہ کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے. معاف نہ کرنے کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور معاف نہ کرنے اور تلخی کا وہ پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آپ اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے بھلے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں. آپ پیچھے کی طرف دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ریس نہیں جیت سکتے. جیسے پولس کہتے ہیں میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں. جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھیں. میرے پاس آپ کے لیے خبر ہے. 2021 ختم ہو چکا. اس سے بھول جائیں. آپ معاف کریں. ماضی کی تکلیفوں کو پیچھے چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کا مطلب ہے خود بخود لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا؟ بھروسہ حاصل کیا جاتا ہے. لیکن معافی ایک ایسی چیز ہے جو ہم دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ یہ ایک مضبوط گڑھ ہے اور ایسی چیز ہے جو واقعی بہت سارے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکتی ہے. شاید یہ مایوسی کا پہاڑ ہے آپ کی زندگی میں جو خدا کی بلاہٹ کو کام کرنے نہیں دیتا. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے مختلف پہاڑوں کا تجربہ کیا ہے جو ہمارے درمیان کھڑے ہیں اور جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم جائیں وہ ناممکن اور غیر منقولہ لگتے ہیں. آپ نے سب کچھ آزمایا, کچھ بھی نہیں بدلا. جن حالات اور واقعات سے آپ دراصل گزر رہے ہوتے ہیں آپ نے بدلنے کی کوشش کی, مگر وہ پہاڑ ابھی بھی آپ کی زندگی میں کھڑا ہے. آپ جانتے ہیں پیش رفت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں آپ کو دعاؤں کا جواب درکار ہے. لیکن آپ نے دعا کی اور کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سوچا آپ صحیح کام کر رہے ہیں لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا. آپ کو معجزہ چاہیے. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. آپ تنہائی اور مایوسی محسوس کرتے ہیں اور آپ کو حیرت ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کو اس حالت میں بھول گیا ہے جس حالت میں آپ اس وقت ہیں. کیا خدا واقعی دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. خدا راست بازوں کی فریاد سنتا ہے. وہ اپنے لوگوں کی فریاد سنتا ہے. دعا اگرچہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کلیسیا کے اندر زیادہ نہیں سکھایا جاتا اور سکھایا جا بھی سکتا ہے, لیکن بعض صورتوں میں یہ صحیح طریقے سے سکھایا نہیں جاتا. شاید یہ بائبل کے مطابق نہ ہو. اکثر لوگ نجات یافتہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اصل میں دعا اتنی پیچیدہ نہیں ہے. ہر ایماندار کو خدا سے بات چیت کرنے اور یسوع کے ذریعے باپ سے بات چیت کرنے کا ایک زبردست اعزاز حاصل ہے. آخر کار اسی لیے یسوع ہوا تھا تاکہ
اس کا خون ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہم فردوس میں باپ کے ساتھ رفاقت بحال کر سکیں۔ یہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہے۔ وہ ایک ایسا باپ ہے جو ہمارے لیے بھلائی ہی چاہتا ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ وہ ایسا باپ ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے درد کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی ضرورتیں دیکھتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ دیکھتا ہے اور اس سے آپ کی بہت پرواہ ہے۔ پس دعا کی بنیادی شکل بہت اہم ہے۔ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا ایک قدرتی عمل ہے۔ دعا کی مختلف قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو رفاقتی دعا سے متعلق بتاتا ہوں۔ ایک خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے، ہم اپنی روح میں خدا سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ مناجات ہیں جب ہم دعا میں خدا سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں شفا ملتی ہے۔ تو یہ ایک روحانی جنگ ہے جب ہم تاریکی کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی دعائیہ زندگی ایک ایماندار کے طور پر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑھتی رہنی چاہیے؟ یہ ایسی چیز نہیں جو ایک جگہ پر رک جائے۔ آپ کی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ 30 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں ہمیں بڑھتے جانا ہے اور ہم اس کے ساتھ مکاشفہ میں بڑھتے ہیں، اپنی صلاحیت میں بڑھتے ہیں اور ہم خدا کے کلام کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے جو میں کئی بار سن چکا ہوں کہ میں دعا کا جواب کس طرح حاصل کروں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں دعا کا جواب کیسے حاصل کروں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی خرابی نہیں، قطعی طور پر خدا کی طرف سے کچھ غلط نہیں ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں دعا کے بارے میں اصول بیان کیے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ہمیں کتاب مقدس میں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، اور بدقسمتی سے دعا کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں اسے ویسا ہی نظر آنا چاہیے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ دعا کیا ہے۔ میری رائے میں خدا کے کلام پر قائم رہنا ضروری ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے ساتھ رہنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ جب آپ فٹ بال کھیلتے ہیں تو فٹ بال کے اصولوں کے مطابق کھیلتے ہیں۔ آپ فٹ بال کے کھیل میں باسکٹ بال کے اصولوں کے مطابق نہیں کھیلتے، یا فٹ بال کے کھیل میں والی بال کے اصولوں کے مطابق نہیں کھیلتے۔ بالکل ایسا ہی دعا کے ساتھ ہے۔ ہم خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق یا قواعد کے مطابق دعا کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق نہیں چلتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا نے وضع کیا ہے، آمین، لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو آج میں آپ کو دعا کا جواب حاصل کرنے کی 5 کنجیاں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1، اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے یا کوئی چیز ہے تو اسے لکھ لیں۔ دعا کا جواب حاصل کرنے کی پہلی کنجی، آپ اپنی درخواست کے بارے میں مخصوص رہیں۔ آپ اس چیز کے بارے میں مخصوص رہیں جو آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں مخصوص رہیں۔ فلپیوں 4:6 میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ آپ کے پاس کسی ایسے ایک ہدف کو نشانہ بنانے کا امکان کم ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے 5 کاروبار ہیں۔ اسے اپنے ملازمین کی تنخواہ پوری کرنے کے لیے $1 ملین کی ضرورت تھی۔
یہ ایک ناممکن کام لگ رہا تھا۔ ایک دن چرچ کے بعد اس نے دعا کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک پاسٹر کی سرپرستی میں تھا۔ اس نے میرے پاسٹر کے ساتھ مل کر دعا کی۔ وہ خدا سے مانگ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ وہ پچھلے کمرے میں گئے اور انہوں نے کہا، خداوند یسوع کے نام میں آپ سے کہتا ہوں کہ $1,000,000 فراہم ہوں۔ اور یہ ناممکن لگتا تھا۔ اگر وہ اسے وصول نہ کرتا تو اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے تنخواہ دینے کے لیے جمعہ رات تک ان پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اور دیکھیں، جمعہ رات کی صبح 9 بجے کوئی شخص آیا جو برسوں پہلے اس کا مقروض تھا، اور پیسے اس شخص کو واپس کرنے آیا۔ آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نوکری چاہتے ہیں؟ آپ کس قسم کی نوکری چاہتے ہیں؟ اے خدا، خاص طور پر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک معجزہ چاہیے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ آخر وہ کیا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے برکت دے، اور دعاؤں کے مخصوص ہونے کی طرف بڑھیں۔ جب آپ مخصوص ہیں تو آپ اپنا ایمان استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اپنی درخواست کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس مخصوص پہاڑ کے لیے خدا پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے، جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ یہ آج آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ زیادہ تعلیم ہے تبلیغ کی بجائے۔ اپنی درخواست کو مخصوص رکھیں۔ دوسری بات، آپ غور کریں۔ دوسری بات، خدا کی مرضی اس کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ عوامی اعتقاد کے باوجود خدا کی مرضی ایک راز نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ خدا کا راز نہیں۔ یہ آپ سے چیزوں کو چھپانے کی کوشش نہیں۔ وہ آپ کو حیران کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی میں الجھنیں پیدا ہوں۔ بائبل کہتی ہے شیطان الجھن کا مصنف ہے۔ آمین۔ خدا کی مرضی اس کے کلام میں ہے۔ خدا نے بائبل مقدس میں بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے اس کی مرضی کیا ہے۔ یعقوب 4:3 میں مرقوم ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اب غور کریں، یعقوب 4:3 یہاں پر لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ بری نیت سے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق دعا نہ کرنا، ان چیزوں کے لیے دعا کرنا جو آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے۔ میں نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا جو چرچ ختم ہونے کے بعد پاسٹر کے پاس گیا اور پاسٹر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ پاسٹر نے کہا ہاں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پاسٹر نے کہا میں کس لیے دعا کروں؟ اس نوجوان نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پاسٹر پرجوش تھا کہ وہ اس لڑکے کے لیے دعا کرے گا تاکہ خدا اسے ایک خوبصورت اور دیانتدار بیوی دے۔ نوجوان نے پاسٹر کو روکا اور کہا میں چاہتا ہوں خاص طور پر آپ اس لڑکی کے لیے دعا کریں جس کے لیے میں چاہتا ہوں۔ آپ خاص طور پر دعا کریں، اور وہ لڑکی وہاں موجود تھی۔ پاسٹر نے اس کی بات سنی، لڑکی کو دیکھا اور کہا میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ جس کے لیے تم چاہتے ہو میں دعا کروں، میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ دیکھیں، یہ وہ دعا ہے جو آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ خدا اپنے کلام میں کیا کہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا، ہمیشہ آپ کو اعتماد دلاتا ہے۔ خدا کی مرضی اس کے کلام میں ہے اور اس کا کلام اس کی مرضی ہے۔ آپ خدا کے کلام کے مطابق دعا کر کے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ آپ کبھی بھی خدا کے کلام کے مطابق دعا کر کے غلط نہیں ہوتے۔
یا اگر یہ دعا خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ ایمان کا آغاز خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی نہیں جانتے تو آپ واقعی ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے دعا میں کہا جاتا ہے، اے خداوند اگر تیری مرضی ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آج سے ایسا کرنا شروع کریں۔ اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو آپ دعا نہیں کر رہے۔ اس صورتحال میں آپ کو خدا کی مرضی جاننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے۔ میں خدا کے کلام کے وسیلے جانتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ اس کی مرضی ہے کہ سب کو شفا ملے۔ میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں ایمان رکھ سکتا ہوں کہ خدا مجھے شفا دے۔ لیکن اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دعا کا ایمان نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بیمار ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی، اور کچھ لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ دشمن کی لعنت کے نیچے رہیں۔ یسوع مسیح دشمن کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ گناہ کو تباہ کرنے آیا، اور غربت کو، اور بیماری کو، اور ہر اس چیز کو جو انسان کی زندگی پر ظلم و ستم لاتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے، ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا اس سے لڑنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے خدا کی پاکیزگی کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا وہ الہی شفا میں چل رہا ہے؟ اور صحت ایک ایسی چیز ہے جو راتوں رات نہیں آتی۔ اس کا ہمیں تعاقب کرنا چاہیے، اس پر ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے۔ شاید اس طرح خدا کی مرضی ظاہر نہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کی مرضی پر چلتے ہیں، ہم اس کی مرضی پر چلنا شروع کرتے ہیں، اس کی مرضی کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم اس کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خدا کی طرف سے کوئی خرابی نہیں، اور مسیحی جو نہیں کرنا چاہتے وہ ذاتی ذمہ داری لے کر انہیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ دراصل خدا کے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ ہم برکت میں چلنے کے لیے خود کو صحیح مقام پر رکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں چیزیں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، میں برکت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، لیکن آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا، اپنی زندگی میں ضروری تبدیلیاں کریں۔ اگر یہ خدا کی مرضی ہے، یہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ویسے پاسٹر جیف آپ نے ایسا کہا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ خدا خود مختار ہے، سب خدا کے اختیار میں ہے، خدا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ مجھے آیت دکھائیں کہ خدا اختیار رکھتا ہے۔ وہ انچارج ہے مگر اختیار نہیں رکھتا۔ آپ اپنے پیروں اور ہاتھوں میں ڈور باندھ کر نہیں چل سکتے۔ آپ کے پاس خدا کے لیے جینے یا اپنے لیے جینے کا انتخاب کرنے کی آزاد مرضی ہے۔ خدا آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ آپ کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ آپ ایک آزاد مرضی کے مالک ہیں۔ وہ کنٹرول کرنے والا باپ نہیں ہے، وہ انچارج ہے، اور اس نے یہ اختیار ہمیں بطور ایماندار عطا کیا ہے۔ اب غور کریں، یہ یہاں کے لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم مسیحیوں کو سنتے ہیں کہ یہ صرف ایک مذہبی بات ہے، مذہبی گفتگو۔ غلط فہمیاں مسیحی سننے میں اچھا لگتا ہے، روحانی لگتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ خدا انچارج ہے، خدا انچارج ہے، اور وہ کنٹرول نہیں کرتا۔ اس نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے، اور اس نے آپ پر کنٹرول آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ خدا کے کنٹرول میں ہوتے تو آپ آزاد نہ ہوتے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت مختصر الہیات کا سبق ہے۔ لیکن ایمان خدا کی مرضی سے شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلام ہے، وہی اس کی مرضی ہے۔
دیکھیں پہلا یوحنا 5:14، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے، اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ درخواستیں ہیں جو ہم نے مانگی ہیں۔ لیکن پاسٹر مجھے میری دعا کا جواب ابھی تک نہیں ملا، ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرکز 11ویں باب میں لکھا ہے، اس لیے جو کچھ تم مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یہی ایمان ہے، کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان اس چیز کا ثبوت ہے جو چیز آپ کو چاہیے، جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ ایمان اعتماد ہے جو کہ کسی چیز کا ثبوت ہے۔ پس جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں، ان وعدوں کے مطابق دعا کرتے ہیں جو خدا کے کلام میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علامات محسوس کر رہے ہیں، آپ بیماری محسوس کرتے ہیں۔ میں خدا کی مرضی جانتا ہوں، بائبل کہتی ہے اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے ان تمام لوگوں کو شفا بخشی جو ابلیس کے ظلم کا شکار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو خدا کے کلام سننے کے باعث برکت ملی ہے۔ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کبھی یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند تسلیم نہیں کیا، تو آج آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے نشان کھو دیا، کیونکہ ہر ایک نے گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کے ساتھ تعلق رکھنے سے الگ کر دیے گئے۔ لیکن خدا بھلائی کا خدا ہے، اور اس نے اپنی بھلائی میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کو آپ کے لیے قربان ہونے کو بھیجا کہ وہ صلیب پر آپ کی جگہ لے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، گناہ کی سزا موت ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ کو آپ کے گناہ کی سزا دی جاتی، وہ سزا اس نے صلیب پر چڑھ کر اپنے اوپر لے لی۔ اس نے اپنا خون بہایا اور آپ کے اور میرے گناہ کے لیے موا، اور تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھا۔ اور اگر آج آپ یسوع مسیح پر اپنا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ نجات پاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ آپ گناہ سے دھل جاتے ہیں، آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ اسے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اس طرح دعا کر سکتے ہیں، کہیں خدا باپ میرے گناہ معاف فرما، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو قربان ہونے کے لیے بھیجا۔ آج میں قبول کرتا ہوں کہ اس نے صلیب پر چڑھ کر میرے گناہ کا کفارہ دیا، اس نے اپنا خون بہایا اور میرے لیے مر گیا، اور تیسرے دن وہ جی اٹھا۔ خداوند مجھے نیا بنا، اور میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ میں نجات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں گناہوں کی معافی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یسوع کے نام میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین 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 آمین۔ مبارک ہو اگر آپ نے اس طرح سے دعا مانگی ہے، تو آج آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک مسیحی ہیں اور خدا کے فرزند بھی ہیں، اور اگر آپ نے اس قسم کا عہد کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ چرچ 180 پر جائیں اور ہم سے رابطہ کریں، اور ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر ایک بٹن نظر آئے گا، جب آپ ویب سائٹ پر جائیں تو اس سے کلک کریں تو آپ گواہی شیئر کر سکیں گے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے۔ وہاں آپ اپنی دعائیہ درخواستیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے، اس نے ہمیں مسا کیا ہے اور اپنی بادشاہی میں اس نے ہمیں بلایا ہے، لہٰذا ہم صرف اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو خدا اس پوری دنیا میں کر رہا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اور ہمارے ساتھ شراکت کرنے کے لیے اور خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔
खुदा आपको बरकत दे। आपसे फिर मुलाकात होगी।